الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ آیت 124 عقیدہ امامت. اس سلسلہ ازا کے پرانے حاضرین جانتے ہیں کہ اس ناچیز نے اس منبر سے 2 مرتبہ 2 سال عقیدہ توحید پر غور کیا. 2 سال ختم نبوت اور شمائل مصطفیٰ پہ غور کیا اور نہج البلاغہ کیا ہے وہ علیحدہ موضوعات بھی بیان ہوئے. یہ مجھے 10واں یا 11واں سال ہے. ارادہ یہی تھا، یہی ہے کہ توفیق اگر شامل حال ہے تو اصول دین کے ہر ایک اصل پر ایک مکمل اشرح بیان کرنے کی کوشش کی جائے. عقیدہ توحید پر بات ہوئی. سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی گئی. قل هو اللہ احد، اور وہاں یہ بیان ہوا کہ اللہ منوانا چاہتا ہے مگر مصطفیٰ کا اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی عقیدہ توحید بھی وہ عقیدہ جو سرکار نے بتایا، ورنہ وہ چاہتا تو کہہ دیتا سورہ کا آغاز ہو جاتا هو اللہ احد سے. هو اللہ احد اللہ الصمد، باقی ساری آیات ویسے ہی رہتی ہیں بغیر قل کے، مگر یہاں اللہ نے قل کے بغیر ہو اللہ نہیں بولا، قل کہہ کر ہو اللہ کہا ہے. یعنی مانو بھی تو وہ اللہ مانو جو مصطفیٰ سمجھاتے ہیں. بھائی صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد.
گفتگو عقیدہ توحید پر رہی، اور میں صرف آپ کے ہاتھ میں آپ کو ذرا ماضی کے یادوں میں واپس پلٹا رہا ہوں کہ میرا ساتھ دے میرا مجمع کے ان مضامین پر گفتگو رہی ہے۔ اور ویسے بھی چند جملے مجھے کہنے دیجئے، ماضی کے چند جملے ماضی کے نہیں ہیں، مفہوم ماضی کا ہے، تو یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ تو کچھ ذرا ماضی میں جائیے۔ ہم نے اس عزاخانے میں اور اس مجلس میں اس عشرے میں بیان ہوا عقیدہ توحید، اور ویسے بھی یہ مجمع ہی وارث عقیدہ توحید ہے۔ یہی مجمع ہے جو عقیدہ توحید کا وارث ہے۔ جی میں نہیں جانا چاہتا اس بحث کے اندر کہ کون کیا اللہ کو مانتا ہے، ہم تو اللہ کو وہ مانتے ہیں جو علی نے بتایا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا، یا اللہ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ مناجات دیکھیے مولا علی کے، اور جاہز جو اہل سنت کا ایک بہت بڑا ادیب، عربی ادب کا شاہکار کرنے والا ادیب، عربی ادبیات میں شاہکار دکھانے والا ادیب، جاہز سنی عالم دین، وہ کہتا ہے کہ نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے مجھے جگہ جگہ اللہ کا سجدہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ علی ہمیں عطا کیا ہے۔ اور جہاں جہاں مجھے اللہ کے سجدے کا دل کرتا ہے نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے، بھئی دقت چاہوں گا، انہوں نے تو 9 جگہیں بتائی ہیں کہ جہاں مولا کائنات کے کلام، وہ کہتا ہے یہ 9 کلمات ایسے ہیں کہ جو علی کے علاوہ کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اس میں کہتے ہیں کہ 4 کلمات وہ ہیں جو ابھی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مولا کی مناجات ہیں، اللہ سے مولا علی کی گفتگو ہے، اللہ سے مولا کائنات گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کلمات جو علی نے بولے ہیں کائنات میں کسی نے نہیں بولے، اور ان الفاظ کو سن کے دل کہتا ہے کہ اللہ کا سجدہ ادا کیا جائے کہ ہم وہ ہیں جس کو علی ملا ہے۔ تو الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا، یا اللہ مجھے علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی کفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا، الہی علی کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ بھائی توجہ بڑھائیے گا اپنی، پہلے والے فقرے کے اندر مولا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تو میرا رب ہے۔ جی علی مولا نے اپنے چاہنے والوں کو رستہ بتا دیا، کہیں بھٹکنا نہیں، رب اسی کو ماننا جسے علی مانتا ہے۔ بلندتر صلوات ہدیہ کریں گے نبی۔ الہی کفا بی عزا ان تکون علی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا، علی کا سب سے بڑا افتخار یہ ہے، بس کافی ہے علی کے افتخار کے لیے۔ جملوں کے لطف لیجئے نا، بس علی کے افتخار کے لیے بس کافی ہے، یہی بہت ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ علی کا افتخار یہ ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ بعد والے جملے سنیے گا بھائی، اور ان میں بھی جو تیسرا جملہ ہے اس کا ترجمہ میں چوتھے مرحلے میں کروں گا، اور جو چوتھا فقرہ ہے مولا علی کا اس کا ترجمہ پہلے کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں الہی انتا کما احب، اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا۔ فجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ ہے چوتھے فقرے کا ترجمہ۔ اب ذرا تیسرے فقرے کا ترجمہ بعد میں سنیے۔ چوتھا فقرہ کیا ہے؟ یا اللہ
مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور تیسرا فقرہ کیا ہے؟ یا اللہ تو ایسا ہی ہے جیسا علی چاہتا ہے. سبحان اللہ. بھائی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ مولا کائنات اگر فرما رہے ہیں کہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو اب علی کا عقیدہ توحید تو دیکھا جائے. علی بتائیں گے کہ لا حد ولا ضد ولا ند. علی بتائیں گے کہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا کوئی ضد نہیں ہے، اللہ کے کوئی مقابل نہیں ہے، اللہ کو اشاروں میں نہیں لایا جا سکتا، اللہ کو آنا اور جانا اس کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ آیا اور اللہ چلا گیا. جو عقیدہ توحید مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں، اسی کو اولیاء الہی نے لیا. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو کہ اللہ سے قرب کیسے حاصل کیا جائے. بس اللہ سے توجہ، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا نتیجہ ہے ولایت. بھائی بات اگر جائے تو گردن ضرور لائیے گا. اللہ سے قرب حاصل کرنے کا نتیجہ ہے ولایت. اللہ انہیں ولایتیں عطا کرتا ہے جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اور اللہ کے مقرب ہونے کے لیے دستور علی نے لکھ کر دیا ہے. لہٰذا یوں ہی یہ جو 12 تصوف کے سلسلے ہیں وہ یوں ہی سوائے ایک سلسلے کے، اور وہ ایک سلسلہ بھی جو مولا کائنات سے جا کے ختم نہیں ہوتا، وہ حضرت ابوبکر سے جڑا ہوا سلسلہ ہے. تو جو حضرت ابوبکر سے جڑا ہوا ولایت کا سلسلہ ہے، تصوف کی بات کر رہا ہوں میں، عارفوں کی بات نہیں کر رہا. میرے بچے اور جوان یہی کلیئر ہوتے چلے جائیں کہ صوفی اور ہوتا ہے، عارف اور ہوتا ہے. صوبہ سندھ صوفیوں کی زیادہ، یعنی صوفیوں کا زیادہ عمل دخل اور کردار اور خدمات ہیں صوبہ سندھ میں، اور پورے پاکستان میں، اور پھر پوری دنیا میں. تصوف والوں کا کام زیادہ رہا ہے معنویات، روحانیات میں پوری دنیا میں. تو اس اعتبار سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ناگوار گزرے، اور اس اعتبار سے بھی بات نہیں کروں گا کہ بہرحال وہ کوئی اور اینک لگا کے اللہ کو دیکھتے ہوں اور عارف کوئی اور اینک لگا کے اللہ کو دیکھتا ہو. دونوں دیکھنا اللہ ہی کو چاہتے ہیں. تو یہ صرف گوشے میں، ذہن کے گوشے میں کہیں ڈلا رہ جائے کہ عارف اور ہوتا ہے، صوفی اور ہوتا ہے، اور دونوں کے ہاں طریقے مختلف ہیں. اور بہرحال یہ جو ممبر ہے یہ عرفا سے جڑے ہوئے لوگوں کا ممبر ہے. ایک موٹی سی بات صرف کر دیتا ہوں کیونکہ تھوڑی سے میں نے الجھن کی بات کر دی ہے، تو مجھے اسے صلوات. بھائی صوفی، میں صرف وضاحت کے لیے کہ صوفی جو ہے وہ تن من دھن سے آزاد ہوتا ہے. تن من دھن سے آزاد ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لذیذ کھانے میں کچھ ایسی چیز ڈال دے گا جیسے وہ کڑوا ہو جائے. صوفی کہتا ہے لذتوں کو سے استفادہ نہیں کرنا. تن سے آزاد ہوتا ہے، شادیاں نہیں کرتے وہ. ان کے ہاں شادی کرنا بہت مطلوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ازدواجی زندگی گزارنا ان کے لیے مطلوب نہیں ہے. من کا بڑا وہ خیال کرتے ہیں، بازاروں میں نہیں جاتے، کوچوں میں نہیں جاتے، تقریبات میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا عامیانہ فرق میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ فرق پوری کتابیں لکھی گئی ہیں صوفی اور عارف کے فرق میں، اور یہ میرا مضمون بھی نہیں ہے، لیکن بات کی ہے تو تھوڑا سا اس کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ جو تن من دھن سے آزاد ہے وہ تصوف والے لوگ ہیں. لیکن عرفان والے لوگ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ایک نہیں، عدالت کر سکتے تو 4 شادیاں کرو. وہ 4 شادیوں کے باوجود عادل رہتے ہیں اور اللہ کے ولی رہتے ہیں. وہ دنیا کی لذتوں کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ بازاروں، کوچوں اور شاہراہوں پر بھی جاتے ہیں، وہ تقریبات میں بھی جاتے ہیں،
اور ان کا کہنا یہ ہے، عرفا کا کہنا یہ ہے کہ یہی تو ہنر ہے کہ تمہارے سامنے گناہ ہو اور تم گناہ سے بچو۔ ایک عارف نے ایک مثال دی ہے جس کو صرف جلدی سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نابینا یہ کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، یہ کون سا ہنر ہوا؟ آنکھوں والا کہے کہ میں نامحرم کو نہیں دیکھتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنے مضمون سے ہٹا ہوا بھی نہیں تھا اس والی گفتگو میں، کیونکہ مولا بتائیں گے کہ قرب الہی کیسے حاصل ہوگا، اور قرب الہی حاصل کرنے کا نتیجہ ولایت ہے۔ تو دنیا کا کوئی ولی نہیں ملے گا کہ جو علی سے جڑا ہوا نہ ہو۔ اور ایک سلسلہ ہے تصوف کا جو حضرت ابوبکر سے جڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جو سلسلہ جا کے حضرت ابوبکر تک پہنچتا ہے، خود حضرت ابوبکر سے پوچھئے کہ آپ کہاں پہنچتے ہیں۔ تو جب یہ آیہ کریمہ قرآن میں نازل ہوئی سورہ مبارکہ نور کے اندر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ بھئی آمادہ ہیں آپ بات کروں؟ جب یہ آیہ کریمہ قرآن مجید سورہ مبارکہ نور میں نازل ہوئی، حکم الہی یہ ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ حکم الہی یہ ہے کہ جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، ان گھروں کی تعمیر بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعمیر، کیونکہ ان ترفع، حضرت مولانا علامہ شبیر حسن میثمی صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل اسلامی تحریک شیعہ علماء کونسل تشریف فرما ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، ان سے دعا کے لیے اور توجہ کے لیے التماس ہے کہ ان ترفع رفع بلندی کے معنی میں، اور رفع کی دو قسمیں ہیں، رفع مادی اور رفع معنوی۔ رفع مادی یعنی تعمیر، ان کے گھروں کو بناؤ، تعمیر کرو، یہ مادی چیز ہے۔ رفع معنوی، ان کی تعظیم کرو۔ تعظیم اور ہے، تعمیر اور ہے۔ معنوی اعتبار سے بھی حکم ہے، کیونکہ جب ان ترفع ہے تو دونوں جب اس کی گنجائشیں ہیں اور دونوں اس کے اندر پیغام پائے جاتے ہیں، تو ہم ترجمہ بھی یہی کریں گے۔ حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی، میرے عزیز کچھ پریشان ہو رہے ہوں گے، یہ ہٹا دو، اس طرف کے لوگ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے، ہٹا ہی دو۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات، صلی اللہ۔ ان ترفع یعنی بلند کرنا مادی اعتبار سے، توجہ ہے، اور ان ترفع بلند کرنا وقار بھائی معنوی اعتبار سے، یعنی تعظیم بھی کرنی ہے، تعمیر بھی کرنی ہے۔ جب یہ آیت سورہ مبارکہ نور میں نازل ہوئی نا کہ ان گھروں کی تعمیر اور تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے، تو اصحاب تشریف فرما تھے۔ سرکار نے اپنے اصحاب کے سامنے اس آیت کو پڑھ دیا کہ یہ آیت ابھی مجھ پر نازل ہوئی، اور آیت جب نازل ہوتی تھی تو کیفیت نبی کی سب محسوس بھی کر لیتے تھے کہ اس وقت اللہ سے بات ہو رہی ہے، جی وہ ایک خاص کیفیت ہو جاتی تھی نبی مکرم کی۔ اور جیسے ہی اس کیفیت سے باہر آتے تھے تو اصحاب سمجھ جاتے تھے، اہل بیت سمجھ لیتے تھے، ازواج سمجھ لیتی تھیں کہ اب آیت اور وحی نازل ہو چکی۔ تو بہت سے طالب علم تو ایسے ہوتے تھے کہ فی الفور چاہتے تھے کہ انہیں پتہ چلے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، تو حضرت نے فرمایا ابھی اللہ نے مجھے حکم نازل کیا ہے کہ ان گھروں کی تعمیر و تعظیم کرو جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ من ہم، وہ گھر کون سے ہیں، وہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو یعنی جہاں صبح شام اللہ کی، اچھا گھر کا حال تو گھر والے جانتے ہیں نا، باہر والے تو پوچھیں گے۔ اور بھائی باہر والے تو پوچھیں گے نا کہ کس گھر میں کیا ہوتا ہے، اور یہ علم میں پیغمبر ہے کہ جانتے ہیں کہ کس گھر میں کیا ہوتا ہے۔
رسول اللہ. نعرہ صلوات. بھائی صلوات پڑھیں تو سب پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا جن کے بارے میں کہ تعظیم و تعمیر ہو؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر میں. انبیاء کے گھروں میں اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا. صرف انبیاء کے گھر ہیں. نبی کا جواب بیوت الانبیاء، وہ نبیوں کے گھر ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح اور اس کا ذکر ہوتا ہے. بات پوری ہو گئی. آیت نازل ہوئی، سرکار سے سوال ہوا، جواب ہو گیا، بات مکمل ہو گئی تھی. حضرت ابو بکر برابر میں تشریف فرما تھے. ذہن میں رہے کہ ایک سلسلہ ان تک پہنچتا ہے اور وہ کہاں تک پہنچتے ہیں. سرکار برابر میں تشریف فرما تھے. نبی مکرم کے برابر میں حضرت ابو بکر برابر میں تشریف فرما تھے. حضرت نے پوچھا یا رسول اللہ ہذا المکان منہا. اب روایت کہتا ہے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے، اب روایت کہتی ہے کہ اشارہ کیا مولا علی اور جناب زہرا کے گھر کی طرف. ہذا المکان منہا، یہ گھر ان گھروں میں ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی خلفائے راشدین کا یہ عقیدہ مان لو تو یہ الجھنی دور ہو جائے گی کہ اہل بیت کی فضیلتیں کیا کیا ہیں. فرمایا ھذا المکان منہا، یہ مکان جو علی و بطول کا گھر ہے ان میں سے ہے. جی پہلے بات ہوئی، سرکار نے فرما دیا یہ انبیاء کے گھروں کے لیے آیت آئی ہے. حضرت کا سوال کرنا بتاتا ہے کہ وہ اس گھر کو ان گھروں میں مانتے تھے. بھائی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ وہ اس گھر کو ان گھروں میں مانتے تھے. فرمایا یہ گھر ان میں سے ہے. اب سوال تو سوال، جواب کیا جواب؟ فرمایا یہ گھر ان گھروں میں ہے. بے ساختہ نبی کی آواز آئی، نام من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے. تو کوئی ایک سلسلہ بتائیے جو اس گھر تک نہ پہنچتا ہو. بہت سے گھروں تک تو سلسلے پہنچیں تو وہ بند گلی بن جائے، اور جو سلسلے علی کے گھر تک پہنچیں وہ شاہراہ عام بن جائے، وہ صراط مستقیم بن جائے. لہٰذا علی مولا نے بتایا کہ قرب الہی کیسے حاصل ہوگا، اور جتنا قرب الہی کا انتظام اور اہتمام مولا علی فرما رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ولایتیں ملیں گی. تو آپ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، توجہ، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ سب مولا علی سے جڑے ہوئے ہیں. لہذا اجمیر شریف، سہون شریف، جتنے بھی اللہ کے ولیوں کے شہر ہیں وہ شریف، لیکن نجف اشرف. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سلامتی سے تو سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. شمائل مصطفیٰ پہ گفتگو ہوئی. اس سال عقیدہ توحید، عقیدہ امامت، عدل الہی پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ پورا عشرہ یہاں نہ صحیح کہیں اور صحیح، کیونکہ میں یہ گنجائش دیتا ہوں اپنے پاک محرم کے دوستوں کو. یہ میرے آبا و اجداد کا ممبر اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو سید ہوں، میرے ہی آبا و اجداد کا ممبر ہے. تو ورنہ جس معنی میں یہ محاورہ کہا جاتا ہے، یہ میرا ممبر نہیں ہے. یہ مجھے خدمت کا موقع دیا ہے، میں شکر گزار ہوں پاک محرم کا.
ورنہ گنجائش ہونی چاہیے، اچھے پڑھنے والے موجود ہیں، شخصیات موجود ہیں، اچھا بیان جن کا ہے وہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آئیں گے، ان کے لیے رستہ ہموار رہنا چاہیے جی۔ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے، کوئی بھوک نہیں ہے جی، اور چاہتے ہیں کہ صلاحیتوں اور شخصیتوں کو پروان چڑھایا جائے۔ لہٰذا اگر یہاں یا کہیں تو عقیدہ قیامت پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، عقیدہ امامت پر گفتگو کل سے باقاعدہ میں اپنے مضمون کو شروع کروں گا۔ آج میں آیت کا ترجمہ کرنا چاہوں گا، اور ترجمے سے پہلے ایک تقسیم بیان کرنا چاہوں گا۔ نبوت میں بھی اور امامت کے عقیدے میں بھی میرے بچے اور جوان ذرا توجہ بڑھا کر سنیں گے، کیونکہ یہ جو مضامین ہیں ان کو یہاں قرار دینے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو شوق، ذوق، توجہ، شرکت ان 10 دنوں میں ہوتی ہے وہ سال بھر نہیں ہوتی۔ جب سال بھر نہیں ہوتی تو پھر وہ بنیادی عقائد ان بچوں تک کیسے پہنچیں گے؟ اور اصول دین کو مضبوط کرنا سبب بنے گا کہ فروع دین مضبوط ہو جائے۔ میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حافظہ اللہ کی خدمت میں تھا، مجھے نصیحت فرمائی، اور نصیحت میں ایک جملہ انہوں نے فرمایا کہ 100 سال پہلے ہم عراق والے لوگ ہندوستان سے یعنی لکھنؤ سے رجوع کرتے تھے، اب آپ لوگ ہم سے رجوع کرتے ہیں، اپنی حیثیت کو پلٹائیں۔ وہ جو ہم سے رجوع کیا جاتا تھا ان میں ایک عمدہ ترین جو ہماری طرف عراق رجوع کرتا تھا، نجف ہم سے پوچھتا تھا، ان میں عمدہ ترین مضامین میں علم کلام کے مضامین تھے۔ عقیدہ توحید پر جتنا اچھا کام، کیونکہ ہندوؤں کا سامنا تھا، مختلف ادیان کا سامنا تھا یہاں والوں کو، تو زیادہ اچھا کام، ضرورت بھی یہاں زیادہ تھی، تو زیادہ اچھا کام عقیدہ توحید پر پوری دنیا شیعت میں سب سے اچھا کام بر صغیر میں ہوا ہے جی۔ ایسے ہی ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ہاں اٹھایا گیا، عراق میں تو یہ موضوع نہیں ہے، ایران میں یہ مضمون ہی نہیں ہے، تو ان لوگوں نے کام بھی زیادہ نہیں کیا، یہ کام ہم نے زیادہ کیا، یعنی ہمارے بڑوں نے زیادہ کیا۔ امامت کا مسئلہ بھی یہاں ہمارے بھائی ذرا ہم سے روزانہ کچھ نہ کچھ ہمیں آزماتے رہتے تھے، تو ہمارے بھائیوں ہی کی وجہ سے کہہ لیجئے صحیح جی، مصیبتیں بھی تو نعمت ہوا کرتی ہیں، تو مصیبتیں، پریشانیوں کی وجہ سے تیاریاں بھی ہوتی ہیں، تو مصیبتیں صرف بدنی تو نہیں ہوتی، فکری پر مصیبتیں، تو ان کی وجہ سے جو تیاری رہی وہ عقیدہ امامت پہ یہاں۔ قیامت کا مضمون بھی سب سے زیادہ قیامت پہ یہی تھا، کیونکہ یہ دوسرے جنم کے قائل ہیں، یہ تناسخ کے قائل ہیں، یہ تیسرے جنم کے قائل ہیں، اور ہم عقیدہ قیامت کو بیان کرنے کے لیے اس خطے میں مسلمانوں کو اور اہل بیت والوں کو ان کے عقائد میں محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے بڑوں نے کام کیا، لہذا ان مضامین پر زیادہ کام ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنی حیثیت کو پلٹاؤ۔ عقیدہ نبوت میں بھی جب گفتگو ہوتی ہے میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، تو نبوت عامہ اور نبوت خاصہ ہم تقسیم کرتے ہیں علمی اعتبار سے۔ ایک گفتگو ہم کرتے ہیں نبوت عامہ کی، یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء کرام کی نبوت کو ثابت کرتے ہیں، اور ایک نبوت خاصہ کی گفتگو ہوتی ہے جب صفحہ پلٹتا ہے، یعنی نبوت کی بحث میں 2 بحثیں ہیں، عامہ، خاصہ، اور جب خاصہ کی گفتگو ہوتی ہے تو صرف سرکار پہ بات ہوتی ہے، صرف نبی مکرم پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہی تقسیم عقیدہ امامت میں ہے، ایک عنوان اور ایک انداز ہوگا امامت عامہ کا، مطلقاً امام کی بات ہوگی، امامت کی گفتگو ہوگی، اور پھر امامت خاصہ کی جب بات ہوگی، جب خاصہ کی بات ہوگی تو پہلی بات علی کی ہوگی، اور بات کمال پر پہنچے گی امام مہدی پر جا کر۔ تو یہ عقیدہ خاصہ، امامت کا عقیدہ یعنی عقیدہ امامت خاصہ۔ تو یقیناً اس گفتگو میں، اس عشرے میں ان دونوں مضامین کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے، ترجمہ کرنے کا وقت میرے پاس رہ گیا، اور یہی آپ کی توجہ مجھے آمادہ کرے گی کہ میں آئندہ کی مجلسوں میں اور اہتمام کے ساتھ بیٹھوں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 124، اذ ابتلی ابراہیم ربہ
یاد کرو میرے نبی. میں کہتا ہوں اسی میرے ترجمے پر آپ کے چہرے کھل جانے چاہیے تھے. یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب 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 کی بات تو یاد کرو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ سورہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے. یہ جو آیت ہم نے عنوان گفتگو قرار دیا یہ 124ویں آیت ہے. وہاں بھی یاد کرو میرے حبیب جب ملائکہ سے تمہارے رب نے کہا، جب ملائکہ سے رب نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ادھر بھی اسی انداز سے، یہاں بھی اسی انداز سے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے مبتلا کیا، امتحان لیا، آزمائش لی. وَإِذَا ابتلا یعنی آزمائش، ابتلا یعنی امتحان، ابتلا یعنی کسی چیز کے اندر ڈال کر سالم نکالنا. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. جب تمہارے رب نے ان کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ. بہت بڑی بات ہے، مجھے آگے کہنا ہے. پس وہ 100% کامیاب ہوئے. مکمل نمبر لیے حضرت ابراہیم نے، 100% کامیاب. فَأَتَمَّهُنَّ. اور ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. جب 100% ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو ابراہیم کے رب نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. یہاں اللہ نے انہیں امام بنانے کا اعلان کر دیا. امتحان لیا، امامت کی ڈگری لے لی، بات پوری ہو گئی تھی. مگر یہاں تک کی گفتگو امامت عامہ کی ہے. خود ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي کہہ کر امامت خاصہ کی بحث چھوڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. وَمِن ذُرِّيَّتِي. جب اللہ نے کہا نا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو یہ امامت خاصہ. تو اب جواب کیا آیا؟ بات کیا ہوئی؟ وہاں سے بھی کوئی جواب آیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. یا اللہ میری ذریت میں سے، یہ جو میری ذریت میں سے کا مطالبہ ہے نا، تفسیر بعد میں ہوگی. میری ذریت میں سے یہ امامت خاصہ ہے. اپنی اولاد میں امامت چاہتے ہیں، اپنی نسل میں امامت چاہتے ہیں. اللہ نے جواب کیا دیا؟ لا ینال عہدی الظالمین. میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. بعد میں بات ہوگی یہ دعا رد ہو رہی ہے یا قبول ہو رہی ہے؟ جی بعض لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جی رد ہو رہی ہے. تو حضرت ابراہیم نے کب کہا تھا میرے ظالم بچوں کو امامت دینا؟ بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے نا. کب کہا تھا یہاں جو رد ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم نے اگر کہا ہوتا میرے ظالم بچوں کو امامت دے دینا، تو اللہ کہتا میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا. حضرت ابراہیم نے تو کہا تھا کہ جو میرے مجھ جیسے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو اللہ نے کہا میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، جو تم جیسے ہیں انہیں ملے گا. جو تم جیسے ہیں انہیں ملے گا. یہ ہے امامت خاصہ. جو تم جیسے ہیں، یہ میں ساحد اقدس مصطفیٰ میں بے ادبی نہ کر رہا ہوں. تم جیسے ہیں انہیں ملے گا عہدہ امامت. سرکار مصطفیٰ ابراہیم جیسے نہیں ہیں جنہیں امامت ملی ہے اور ان کی نسل میں سے ہیں. نبی مکرم افضل ہیں حضرت ابراہیم سے. تو جو ظالم نہیں ہے انہیں ملے گا. لہذا امامت خاصہ کی بحث. اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان امامت کے لیے جو لیا اس پہ غور کریں گے. اور پھر جنہیں امامت ان کی اولاد میں ملنی ہے ان پر غور کریں گے. میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں. کہ اللہ کے ایام میں ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسائل پڑھوں گا لیکن اپنے بیان تشبیہ کر رہا ہوں. بیت کے گھر میں فرش عزا بچ جاتا تھا. کالے پرچم سیاہ پردے لگ جاتے تھے.
شاعر مرثیہ کہہ کر لاتے تھے. امام زمین پر بیٹھ کر، وہ کرسی پر بیٹھ کر، شاعر کرسی پر بیٹھتا تھا، ممبر پہ جاتا تھا، امام زمین پر بیٹھ کر اس کا مرثیہ سنتے تھے اور سن کر اس کو انعام سے نوازتے تھے اور بار بار اس سے کہتے تھے اور سناؤ. بعض اوقات تو کسی مصرعے پر اتنا روتے تھے اور کہتے تھے یہ تم نے کیسے کہہ دیا، یہ تم سے اللہ نے کہلوایا، یہی تو ہوا تھا. اس کے اشعار کی تائید فرماتے تھے. جی اس کے اشعار کی تائید فرماتے تھے. ایک دن امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ کل جب تم فلاں کے گھر مجلس میں بیٹھے تھے تو فلاں بہت اونچی آواز میں رو رہا تھا. امام صادق کی روایت، فلاں ایک اونچی آواز میں رو رہا تھا، تم فلاں کے گھر مجلس میں تھے اور اس مجلس میں ایک اور صاحب تھے جو اونچی آواز میں رو رہے تھے، تو تم نے سوچا تھا کہ اس کا رونا دل سے نہیں ہے. نہیں، جعفر ابن عفان وہ دل سے رو رہا تھا. صحابی کا نام ہے جعفر ابن عفان. نہیں، جعفر ابن عفان وہ دل سے رو رہا تھا. تو وہ کچھ دیر کے لیے سوچنے لگا اور کہنے لگا مولا آپ کہاں تھے؟ فرمایا اندھیرا ہو چکا تھا، ہم وہاں بیٹھے تھے جہاں لوگوں نے نالینیں اتاری تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آمادہ ہو رہے ہیں، پہلی محرم ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. بلند آواز سے رونے والوں کا بڑا مقام ہے. یہ صدائے گریہ، یہ صدائے گریہ احیائے امر امامت ہے. اجرکم اللہ. کس کا ذکر شروع ہونے جا رہا ہے؟ جس کا واقعہ کربلا، جس کی شہادت رونما ہونے سے پہلے بھی منائی جاتی تھی. واحد تاریخ کا واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے یاد کیا جاتا ہے. آدم گزر رہے ہیں کربلا کی زمین سے. جی سواری کا گھٹنا مڑا، زمین پر گرے، پیشانی جا کے پتھر پہ لگی، خون نکلنے لگا. فرمایا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ فرمایا نہیں، کوئی خطا نہیں ہوئی. ہم تمہارا خون نبی کے نواسے حسین کے خون کے ساتھ ملا رہے ہیں. کون حسین؟ آخری زمانے میں نبی آئیں گے جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، ان کا بیٹا حسین اس جگہ مارا جائے گا. حضرت ابراہیم کربلا سے گزر رہے ہیں، اونٹ کا گھٹنا مڑا، زمین پر گرے، چوٹ لگی. پوچھا یا اللہ کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا نہیں ابراہیم کوئی خطا نہیں ہوئی. یا اللہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کہ ہم تمہارا خون حسین کے خون کے ساتھ ملا رہے ہیں. یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، انبیاء کرام. حضرت نوح کا گزر ہوا ہے. اور جب مولا کائنات یہاں سے گزرے ہیں نا صفین کی جنگ کے بعد، تو جیسے ہی کربلا کی زمین سے گزرنے لگے تو غور سے دیکھتے ہوئے گھوڑے سے اترے، ایک مٹھی خاک کی بھر کے اسے سونگھا. ایسا لگ رہا ہے جیسے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہو، جیسے حسین مولا اپنے بچے کے خون کی خوشبو سونگھ رہے ہو. عجیب داستان ہے. کربلا کا واقعہ عجیب واقعہ ہے. اس مٹی کو سونگھا، زمین پر مٹی کو رکھتے ہوئے آواز دی مالک ساسا ابن سوہان سواریاں روک دو، میں یہاں قیام کروں گا. اور خیمے لگے، امام نے وہاں قیام کیا. ابھی خیمے لگائے جا رہے تھے کہ امام ایک درخت کے نیچے اپنے سر کے نیچے ایک کچی مٹی کی اینٹ لگا کر دراز پیر اپنے سیدھے کر کر کچھ دیر کے لیے استراحت فرمانے لگے. تو ایک لشکری تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور مولا کے پیر دبانے کی کوشش کی. حضرت نے پیر کھینچ لیے. اسی اسنا میں امام حسن امام حسین بھی آ گئے. تو امام نے وہ جو کوشش کر رہا تھا نا کہ امام کی خدمت کرے، اسے امام نے فرمایا مولا علی نے اس درخت کو اچھی طرح دیکھو، یہ درخت جس کے نیچے میں لیٹا ہوا ہوں اسے اچھی طرح دیکھو، اسے اپنے ذہن میں بسا لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو. وہ کہتا ہے کہ میں پوچھتا رہا کبھی حسن سے کبھی حسین سے کہ یہ مولا علی نے کیا کہا ہے، کیوں مجھے کہا ہے کہ اس درخت کو اپنے ذہن میں بٹھا لو. لیکن جب عصر عاشور حسین نے اسی سپاہی کو دیکھا جو یزیدی لشکر میں تھا،
امام کے قریب سے گزر رہا تھا، حسین کو مارنا چاہ رہا تھا، تو امام نے اس کا نام لے کر اسے آواز دی اور کہا وہ درس تمہیں یاد نہیں ہے؟ عجیب ہے، نبی مدینہ منورہ سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، مولا نبی نے دروازہ بجا دیا، ایک خاتون دروازے پر آئی، حضرت نے فرمایا اسے خاموش کرواؤ، اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، مجھے گوارا نہیں ہے میرا حسین روئے۔ رو رہے ہیں نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں کچھ روایات سنا رہا ہوں، بہت جلدی گزار رہا ہوں۔ سیدہ 2 قدم کے فاصلے پر تھیں، امام حسین کو بھوک لگی، نبی نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ زہرا آ جائیں، اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا اور حسین مولا ہمک کے پی رہے تھے، تو نبی نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حسین آہستہ پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اجرکم اللہ۔ کہہ دوں ایک جملہ، اتنی دیر کے لیے بھی جو حسین کو بھوکا نہ دیکھ سکے، اتنی دیر کے لیے بھی جو حسین کو پیاسا نہ دیکھ سکے، اس نبی نے کربلا میں حسین کو 3 دن کا پیاسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند کریں گے ثواب بڑھے گا۔ نبی ایک جگہ سے دوسری جگہ گزر رہے ہیں، ایک کوچے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں ایک بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، زمین پر اتار کر آگے بڑھے۔ ایک صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں یہ کس کا بچہ ہے، مجھے اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ سفر سے لوٹے ہیں سرکار، فرمایا ام سلمہ میں کچھ دیر کے لیے استراحت کر رہا ہوں، کوئی اگر مجھ سے ملنا چاہے تو اسے اتنا بتا دینا کہ نبی محو استراحت ہیں، کچھ دیر کے بعد آ جائے۔ نبی اپنے حجرے میں ابھی گئے تھے کہ حسین جو 3 سال کے ہیں دوڑتے ہوئے آئے، جن کی مولا کی عمر 3 سال کی ہے، دوڑتے ہوئے آئے، نانی نانا آ گئے۔ جناب ام سلمہ سے پوچھ رہے ہیں نانی نانا آ گئے؟ انتظار کرتے تھے نا حسین کے نانا آ جائیں، اور نانا آ جاتے تھے تو پوچھتے تھے میرا حسین کہاں ہے؟ کہا نانی نانا آ گئے؟ کہ ہاں تمہارے نانا اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہیں، اور ہر آنے والے کے لیے مجھ سے کہا ہے کہ کوئی آئے تو اسے بتا دینا میں آرام کر رہا ہوں۔ تو ایک دھیمے سے لہجے میں، جیسے بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا، اس کیفیت میں کہا مجھے بھی روکا تھا۔ فرمایا حسین، نبی نے تخصیص نہیں لگائی۔ یہ سن کر امام حسین واپس ہو گئے، ابھی 4 قدم بھی نہیں گئے ہوں گے واپسی کے لیے کہ حجرے سے نبی باہر آئے۔ سر پہ امامہ نہیں تھا، دوش پہ عبا نہیں تھی، پیروں میں نالینیں نہیں تھیں۔ پہلے جناب ام سلمہ کو آواز دے کر کہا ام سلمہ تم نے حسین کو بھی لوٹا دیا۔ آگے بڑھ کر امام حسین کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، اپنے حجرے میں لے گئے۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز آئی، اور آواز اتنی بلند تھی کہ میں مجبوراً حجرے میں داخل ہوئی۔ اب جو حجرے میں داخل ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، حسین کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، حسین کے لبوں کا بوسہ دے رہے ہیں اور پیار کر کر کے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے تکلیف پہنچائی؟ فرمایا ابھی جبریل نے آ کے بتایا اس بچے کو بھوکا مارا جائے گا، اس بچے کو کربلا میں پیاسا مارا جائے گا، کربلا کا میدان ہوگا اور حسین غریب ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کراچی شہر کے لیے خاص طور پر جو یہ مسئلہ بیان ہوا، یا اللہ ذمہ داروں کو اسے حل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں شمار فرما۔ اللہم صل علی